أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے اور 22ویں پارے کے 2 رکوع ہو گئے ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر وہی بات چل رہی ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا اور لوگ ان کو زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے، اور پچھلی آیتوں میں یہ حکم جاری ہوا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار نہیں دے سکتے، تو زید کو زید ابن محمد کہنے کی بھی ممانعت ہو گئی۔ تو اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی آپ کسی مرد کے نسبی باپ نہیں ہیں، کیونکہ جتنے بچے آپ کے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ۔ یہ حضرت زینب سے حضرت خدیجہ سے آپ کی یہ اولاد ہوئی، اور بیٹوں کے اندر قاسم کا نام آتا ہے، طیب کا نام آتا ہے، طاہر کا نام آتا ہے، لیکن وہ بھی رجال نہیں ہیں۔ رجال مردوں کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جماعتی ہے۔ وہ سب بچپنے میں وفات پا گئے، اور جو حضرت ماریہ کے ہاں پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم، وہ بھی 16-17 مہینے کی عمر میں ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی رجال کی حد تک نہیں پہنچے۔ یا اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تو مردوں کا لفظ کہا، یعنی بچوں کے والد تو ہیں اور لڑکیوں کے والد بھی ہیں۔ یہ جملہ مختصر ہو سکتا تھا، یعنی ما کان محمد ابا احد منکم، رجال کا لفظ نہیں کہتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تو یہ جملہ اس میں وہ وزن نہ ہوتا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ کے والد تو ہیں اور حضرت رقیہ کے والد بھی ہیں، اور اسی طرح لڑکوں کے بھی جو میں نے نام لیے ان کے والد بھی ہیں، تو رجال کا لفظ کہا کہ مردوں کے والد نہیں ہیں، نسبی والد نہیں ہیں، لیکن روحانی والد تو ہیں، روحانی والد تو ہیں، اور روحانی والد تو آپ قیامت تک رہیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ کی بیویاں وہ روحانی مائیں ہیں، جس طرح پہلے رکوع میں آیت آپ نے سنی بڑی تفصیل کے ساتھ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ایمان والوں کے قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ امت کی اس طرح مائیں نہیں ہیں جس طرح نسبی مائیں ہوتی ہیں، وہ بات وہاں آ گئی تھی، روحانی مائیں ہیں، اور نکاح بھی حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہو جائے کسی بھی نبی کا وہ ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دنیا والوں کا نکاح وہ اس کا اثر 4 مہینے 10 دن تک رہتا ہے، یعنی عورت عدت گزارتی ہے، عدت وفات، وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ نکاح کا اثر ہوتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ عورت کسی اور مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی جو بیوی ہوگی اس کا عدت کا اثر ختم، یعنی نکاح کا اثر ختم نہیں ہوگا، وہ نبی کی بیوی ہی رہتی ہے، اور نبی کی جو بیوی دنیا سے چلی جاتی ہے وہ جنت کے اندر نبی ہی کو ملتی ہے۔
نبی ہی کو وہ ملتی ہے، اس کے نکاح میں جو عورت رہتی ہے۔ خیر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے والد تو نہیں ہیں، لہٰذا کوئی مرد نبی کے ساتھ سگے باپ ہونے کا رشتہ نہیں جوڑ سکتا کہ کسی کا دل دماغ اگر اس بات کی طرف نبی پر کوئی اعتراض کرے تو یہ بات کلیئر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ اللہ کے رسول زید کے والد نہیں تھے، یعنی نسبی والد، سگے والد، جس کو ہم سگے والد سے تعبیر کرتے ہیں، یا دودھ شریک کا جو نسبت ہے وہ بھی آتی ہے اس کے اندر۔ جیسے کسی عورت نے ایک چھوٹے بچے کو دودھ پلایا تو وہ عورت اس کی ماں ہو گئی، دودھ والی ماں، اس کو رضاعی کہتے ہیں، را ضاد الف عین یا، رضاعی، یعنی 2 سال سے کے اندر کسی عورت کا دودھ پینا تو وہ عورت اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ جب وہ عورت ماں بن جاتی ہے تو اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے۔ اس عورت کا اگر وہ لڑکی ہے تو یہ آدمی اس لڑکی کا باپ بن گیا۔ اب یہ لڑکی جب بڑی ہو گئی تو یہ آدمی یعنی اس عورت کا شوہر اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح لڑکا ہے تو یہ عورت اس کی ماں بن گئی، تو یہ بڑے ہو کر کے اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کا دودھ پیا ہے۔ اور اگر یہ لڑکی ہے تو یہ بندہ جو ہے یعنی اس عورت کا شوہر، یہ اس کا باپ بن گیا اس لڑکی کا، اور یہ لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی، یہ لڑکی اسے، کیونکہ یہ اس کا۔ پھر اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس سے یہ بات اور بالکل وضاحت کے ساتھ کھل جاتی ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، دودھ پلانے کی وجہ سے وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے سگے پن کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو سگے پن کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے سگی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی دودھ والی عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ سگی خالہ سے شادی نہیں کر سکتا، ایسے ہی دودھ والی عورت کی بہن سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ سگے والد سے شادی نہیں ہو سکتی کسی لڑکی کی، ایسے ہی دودھ والی لڑکی کی بھی اپنے دودھ والی عورت کے شوہر سے یعنی اس آدمی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک آدمی، پھر اور بات سے بات نکل رہی ہے، ایک آدمی افلح نامی تھا، صحابی تھا، تو کسی بات کے پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس انہوں نے اجازت مانگی، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ تو حضرت عائشہ کے چچا ہیں۔ کیسے چچا ہیں؟ تو کہا کہ ابو بکر کے بھائی ہیں۔ نہیں، ابو بکر کے بھائی نہیں ہیں۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو دودھ پلایا تھا، اس عورت کا جو شوہر تھا اس کے بھائی کا نام افلاح تھا، یعنی رضاعی چچا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آدمی اجازت مانگ رہا ہے، میں اس کو اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو تمہارا رضاعی چچا ہے، یہ تو تمہارا یعنی جس آدمی نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس عورت کا جو شوہر ہے یہ اس کا بھائی ہے، تو تمہارے دودھ شریک باپ یعنی رضاعی باپ کا بھائی ہے۔ تو جس طرح سگا چچا وہ بات کر سکتا ہے آدمی اس سے، وہ غیر محرم نہیں ہوتا، ایسے ہی دودھ والا بھی وہ چچا ہوتا ہے، اس سے یعنی آدمی گفتگو کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، جو سگے والے رشتے ہوتے ہیں ایسے ہی دودھ والے رشتے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مستثنیات ہیں جس کا ذکر تفصیلی کتابوں کے اندر ہے کہ کچھ اس سے چیزیں مستثنیٰ ہیں کہ دودھ والا رشتہ تو وہ رہے گا، لیکن اس میں کچھ مستثنیات ہیں، لیکن وہ اندر کی گہری باتیں ہیں اور اس وقت میرے ذہن میں بھی نہیں ہیں۔ خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ بھی نہیں ہے اور رضاعی باپ بھی نہیں ہے۔ یہ رضاعی سے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ کون ہے یہ؟ یعنی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کون ہے یہ اللہ کے، اور رسول مرسل کے معنی میں ہے،
مرسل، مرسل کے معنی بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے لوگوں کے تبلیغ کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے۔ ایک تو یہ رسول ہے، اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جس کو ایک دفعہ رسالت مل جاتی ہے وہ رسالت اس سے چھینی نہیں جاتی، اور وہ رسالت ختم نہیں ہوتی، وہ رسالت ختم نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے، تو جس وقت سے وہ نبی بنائے گئے تھے تو ابھی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہیں، اور قیامت کے قریب زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس امت کے اندر شرف حاصل کرنے کے لیے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ اپنی رسالت کو چلانے نہیں آئیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے رسالت کو لے لیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ رسول تو ہیں، لیکن اس امت میں جب آئیں گے وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ یہ اور سے سنی گئی بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، آپ اگر تھوڑے سے بیداری کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ یہ بات، جملہ جو میں نے کہا، یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ نبی یعنی رسالت ایک دفعہ دی جاتی ہے پھر لی نہیں جاتی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ رسول بن کر کے نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے۔ یہ جملہ اس لیے کہا کہ جو لوگ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، تو ان کی یہ بات ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ نیا نبی نہیں آئے گا اور نبوت ختم ہو گئی، تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، اس لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر آ سکتے ہیں اور نئے نبی اگر آ سکتے ہیں قیامت کے قریب زمانے میں، تو میں بھی نبی ہوں، میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو میں وہی عیسیٰ ہوں، کبھی یہ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں میں نیا نبی ہوں، تو اس طرح مختلف متضاد باتیں ان سے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی، یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ رسول بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ اگر وہ رسول بن کر کے آتے تو پھر انجیل کو چلاتے یا کوئی اور شریعت کو لے کے آتے، لیکن ایسی کوئی بات احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ والی بات کہ امتی بن کر کے آئیں گے تو ان سے رسول کا لفظ ہٹا دو، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخصیت کو اللہ ایک دفعہ رسول بنا دے، ان سے اللہ پاک پھر رسالت کو ختم نہیں کر دے، یہ بات ہے۔ تو یہاں پر وَلَٰكِن رسول اللہ میں یہ بات کہی میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر ایک اور صفت آپ کے ساتھ ہے جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہاں پر ہے، خاتم تاکہ زبر کے ساتھ بھی ہے، اور خاتم تاکہ زیر کے ساتھ بھی ہے، تاکہ زبر کے ساتھ بھی ہے اور تاکہ زیر کے ساتھ بھی ہے، اور دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جیسے خاتم، خاتم کی ایک ترجمہ مہر کے بھی آتے ہیں، جیسے طابع، طا الف اور با عین، طابع جیسے وہ چیز جس کے ذریعے سے مہر لگائی جاتی ہے، تو مہر اوپر نہیں لگتی اور بیچ میں بھی نہیں لگتی، مہر اخیر میں لگتی ہے۔ اور خاتم، خاتم دونوں کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں آنے والے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ وہ خود قرآن پاک سے ثابت ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی کتابیں تقسیم کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، اس پر ہمارے بزرگوں نے تھوڑا کام نہیں کیا، بہت زیادہ کام کیا۔ اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب کی ایک کتاب ہے ختم نبوت، اس کا نام ہے، اس کتاب کا نام ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے 100 تو قرآن پاک کی آیتیں اس کتاب میں لکھی ہیں، اور 200 کے قریب
جو ہے وہ احادیث حضرت نے لکھی ہے، اور اسی طرح بے شمار بزرگوں کے اقوال، صحابہ کے اور حضرات کے اقوال اور آثار کو نقل کیا ہے، اور ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا اس میں جواب دیا ہے۔ وہ تو تفصیلی کتاب ہے، اور ہمارے بزرگوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے بھی اس سلسلے میں لکھے ہیں، جو باقاعدہ اس کے لیے کورس ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ابھی جو چھٹیاں ہوئی تو اس میں تقریباً جو ہے وہ 1000-1500 کے قریب جو ہے وہ بچے یہاں سے وہاں گئے، پنجاب کے ایک علاقے کے اندر، وہاں باقاعدہ یہ کورس ان بچوں کو کرایا گیا تاکہ لوگوں کے دل دماغ میں اس مسئلے کی اہمیت اجاگر ہو کہ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے ہمارا، کہ ختم نبوت یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور ان کافروں کے کسی قسم کا کسی اعتراض کبھی اس میں گنجائش کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کے ختم پہ آیا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں پر یہ جو جملہ ہے حضرات، اس میں بھی ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم المرسلین نہیں کہا بلکہ وخاتم النبیین کہا۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ بعض جگہ قرآن پاک میں بھی ایک جیسے استعمال ہوئے ہیں لیکن فرق ضرور ہے۔ جیسے مومن اور مسلم اگرچہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہونا، لیکن اس کا اپنا فرق بھی ہے۔ اور بار بار آپ سن بھی چکے ہیں کہ ایمان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ہے۔ تو مومن اور مسلم میں فرق بھی ہے، اور کہیں ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اور رسول یہ فرق بھی رکھتے ہیں، اور کہیں ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ 16ویں پارے میں کتنے سارے اس کو کہا وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ رسول وہ خصوصی شخصیت ہوتی ہے جس کو اللہ پاک نئی شریعت دے اور اس کو کہے کہ آپ نے یہ باتیں جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے مناسب ہیں، آپ نے ان باتوں کی تبلیغ کرنی ہے اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچانی ہے، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کے اندر عمومیت ہے، نبی کا اطلاق رسول پر بھی ہوتا ہے، اور نبی کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے کہ جس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو بلکہ پچھلے نبی کا تابعدار ان کو بنایا ہو۔ جیسے تورات کی کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، ہارون علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، لیکن ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز ملی ہے ہارون علیہ السلام نے اسی کی تبلیغ کی۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو ہارون علیہ السلام کیا ہے؟ وہ نبی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ وخاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی عمومیت بھی ختم ہو گئی، خصوصیت بھی ختم ہو گئی۔ یعنی کوئی عمومی نبی بھی آسمان سے بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا، اور کوئی خصوصی رسول بھی آسمان سے بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ کوئی آدمی اگر نبوت کا ایسا، یعنی اللہ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، تو ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تو ہمارے نبی کو ایک رتی برابر بھی برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے خواب دیکھا، ہمارے نبی نے خواب میں کیا دیکھا؟ سونے کے کنگن دیکھے۔ تو سونا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے، یعنی اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی خواب میں دیکھا سونا تو میں غمگین ہو گیا، تو میں نے خواب ہی کے اندر مجھے کہا گیا آپ پھونکے، تو میں نے ایسا پھونکا، میں نے جب میں نے پھونکا تو وہ جو کنگن تھے نا سونے کے وہ اڑ گئے۔ تو میں نے اس کی تعبیر کیا نکالی؟ 2 کنگن تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے نبی قریب زمانے میں دعوے دار بنیں گے۔ تو ایک مسیلمہ کذاب بنا، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مارا گیا، اور اس کو ایک صحابی رسول ہے وحشی ابن حرب، اس نے مارا ان کو۔
اور دوسرا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کو حضرت فیروز رضی اللہ عنہ نے مارا اور قتل کیا اس کو۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی فرمائی میرے بعد بہت سارے دجال اور جھوٹے اور نبوت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن اللہ پاک ان کی بات کو چلائیں گے نہیں۔ تو خاتم النبیین، میں یعنی آخری نبی ہوں، سب نبیوں کے ختم پر اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ کسی اور روپ میں آ کر کے وہ کرتے ہیں، وار کرتے ہیں۔ تو آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، کہ کوئی ہمارے بچوں پہ کوئی محنت نہ کرے، ان کا کوئی ذہن خراب نہ کرے۔ اس لیے بچوں کو ایسی محفلوں میں لانا، جمعے کے دروس میں لانا اور دروس قرآن میں لانا، اور اسی طرح ان کی نگہداشت کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، گھروں میں ان کو اللہ رسول کی باتیں بتانا، بالکل آزاد نہیں چھوڑنا بچوں کو۔ بچوں کی ذہن سازی وہ کیا ہے، زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ باہر کے ماحول میں اور ادھر ادھر ملوث ہوتے ہیں، تو ان پر کڑی نظر رکھنا، ان پر اپنی نگاہ کو جما کے رکھنا، یہ ہر مسلمان کے کیا ہے، ذمہ ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی، اللہ پاک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس میں یہ ٹکڑا لکھا ہے چھوٹا سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ حضرت زینب سے نکاح کرے۔ مطلب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے جائز تھا، اور حضرت زینب سے نکاح جائز تھا، اور حضرت زید حضور کے بیٹے نہیں تھے، اور یہ نکاح صحیح تھا، لیکن اگر نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اتنی ساری باتیں نہ ہوتی اور لوگ ہمارے نبی کے خلاف گفتگو نہ کرتے۔ ہاں بہت سارے کہتے ہیں بھئی یہ ٹھیک تھا لیکن نہ کرتے، کوئی فرض تھوڑی تھا۔ تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تم تو 2 اور 2 4 کو جانتے ہو، تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں یہ مت سوچو کہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، بلکہ ہر چیز اللہ جانتے ہیں، اور ہر چیز اس وجہ سے اپنی عقل کو کہیں آدمی کو نہیں چلانا چاہیے کہ آدمی فیصلہ کر بیٹھے کہ جی ہم تو فلانے کو عالم ہی نہیں مانتے۔ کہتے ہیں نا لوگ علماء کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں فلانا یار ہم تو اس کو عالم ہی نہیں مانتے۔ یہ جملے اچھے نہیں ہوتے۔ فلانا اللہ والوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں کہ جی ہاں یار بزرگ ہیں تو بس فلانے ہیں، بس باقی تو ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے، جملے اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کو کیا پتا کس کا کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں تبصرے کرنے کی اور لب کشائی کرنے کی؟ ہم ادھر ادھر کی سنتے ہیں اور پھر فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے فیصلے وہ اچھے نہیں ہوتے، اور ایسے تبصرے اچھے نہیں ہوتے۔ کیا پتہ جس کے بارے میں ہمارا دل دماغ ادھر ادھر کی بنا رہا ہے، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ اس وجہ سے آدمی کا اسلم طریقہ کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ اور کوئی چیز اگر چھیڑ چھاڑ کرے بھی آدمی تو آدمی استغفار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، تاکہ وسوسوں کا بھی اپنے دل دماغ کے اندر کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تو یہ اس آیت کا تھوڑا سا خلاصہ تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ تمام نبیوں میں ہاں اسی میں یہ والی بات بھی کہی جاتی ہے، جب آخری نبی ہے، نبی نہیں آئے گا جی، جب نبی نہیں آئے گا تو بس اب بیٹھ جائے آرام سے، نبوت ختم ہو گئی بھائی، بس سو جاؤ آرام سے، بس اب نبی نہیں آئے گا، ہم نے اپنے نبی کو مان لیا۔ تو سونے کا حکم نہیں ہے، یہ تو مزید جاگنے کا حکم ہے کہ جب نبی نہیں آئے گا تو تمہاری صلاحیتیں کہاں لگیں گی؟ صرف پیسہ کمانا، چیزیں کمانا، جمع کرنا اور مر جانا، اس میں لگیں گی؟ نہیں، تم تو آخری سانس تک نبی کی نیابت میں کام کرو، تم تو قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، اللہ کے دین کے لیے پھرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے امت کو حرکت دی ہے، بٹھایا نہیں ہے، سب کو نکالا ہے، اور سب کو کہا نکلو اللہ کے دین کے لیے، نکلو اللہ کے دین کے لیے، سیکھو۔ اور نہیں، اس لیے کہ کائنات میں سب سے افضل چیز تو ایمان ہے، دوسرے نمبر پر علم ہے،
دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ علم ہے، علم سے جہالت ختم ہوگی، اور تیسرے نمبر پر ذکر ہے، ذکر سے غفلت ختم ہوگی۔ تو مومن وہ ذاکر بھی ہو اور مومن عالم بھی ہو اپنے اپنے حد تک، اور پھر جو چیزیں دو اس کے پاس ہیں وہ آگے زندہ کرے۔ امت کو حرکت دی ہے اور امت کو چکی کی طرح بنایا ہے کہ چکی چلتی ہے تو خالی نہیں چلتی کہ بھی خالی پھرو، کچھ آتا واتا ہے نہیں پھرو، نہیں، سیکھو، سیکھو اور پھرو، اور اللہ جل جلالہ کی باتوں کو زندہ کرو۔ اور اس پھرنے میں کیا رکھا ہے وہ تو سیدھے سیدھے آپ سنتے ہیں۔ اللہ تر و تازہ رکھے میرے اس امتی کو جو میری بات سنتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو آگے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے امت کو کیا دی ہے؟ حرکت دی ہے۔ تو جیسے ہم حرکت میں ہیں اپنے کاروبار کے لیے، آدمی فالج زدہ بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کو کاؤنٹر پہ بٹھاتے ہیں، فالج زدہ ہوتا ہے اس کو دفتر میں بھیجتے ہیں۔ ایسی اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کو نہ چھوڑیں۔ بہت سارے لوگ جوانی کے اندر پھرتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے اور بدن ساتھ نہیں دے رہا تو پھرنا بند کر دیا، تو پھرنا بند نہ کریں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے پھریں، نقل و حرکت میں رہیں۔ تو اس کے لیے آسان راستہ یہ تبلیغ کا راستہ ہے، آسان راستہ تبلیغ کا راستہ ہے۔ اور جب آدمی نکلتا ہے تو آدمی کے سامنے اپنے سے زیادہ کمزور لوگ نظر آتے ہیں، معذور لوگ نظر آتے ہیں، ٹانگیں کٹی بھی نظر آتے ہیں، اور گونگے نظر آتے ہیں، اندھے نظر آتے ہیں۔ اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، اپاہج بھی ہے، وہ بھی پھر رہا ہے، اور اللہ پاک حجت تام کر رہے ہیں کہ دیکھو اندھے کو بھی پھرا رہا ہوں، گونگے کو بھی پھرا رہا ہوں، جس کی زبان نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی میرے دین کے لیے نقل و حرکت میں ہے اور آسمانی باتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ تیرے پاس سب کچھ تھا، ہلکا سا کمر کا درد تھا، تو نہیں نکلا، اور تیرے پاس سب کچھ تھا، ہلکا سا شوگر تھا، تو نہیں نکلا، اور تیرے پاس سب کچھ تھا، تو نے اپنے ذہن سے بنایا تھا کہ میں بھی تبلیغ کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہ کرے، بلکہ آدمی کوشش کرے، آگے نکلے اور پیچھے نہ ہٹے۔ جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلے، اور آدمی کی موت بھی اللہ کے راستے میں آئے۔ ابھی یہ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے مظفر گڑھ کی ایک جماعت مستورات کی حبشہ گئی تھی، تو مفتی عبداللہ صاحب تھے، ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی، تو وہیں پر اس خاتون کا انتقال ہوا، اور وہیں پر وہ خاتون دفن ہوئی، اور وہاں اتنا مجمع جمع ہوا جنازے میں کہ وہ ایک دفعہ جنازے کے لیے کافی نہیں ہوا، 3 دفعہ اس عورت کا جنازہ ہوا، 3 دفعہ اس عورت کا جنازہ ہوا۔ اور جو ہے وہ اس عورت کے 5 بیٹے، 4 بیٹیاں، 5 بیٹے حافظ ہیں، اور جناب ایک مفتی ہیں اور 4 اس میں عالم ہیں، اور بیٹیاں حافظ ہیں، ان کے شوہر بھی حافظ، ان کا پورا خاندان حافظ اور عالم۔ اور اس عورت پیدا کہاں ہوئی ہوگی بیچاری؟ ہاں، کہاں پیدا ہوگی، کہاں اس کی شادی ہوگی، کہاں اس کی جوانی گزری ہوگی، اور کہاں موت آ گئی جی؟ ایتھوپیا میں آ گئی جی، وہاں اس کی قبر بنی۔ اور 40 جماعتیں اس عورت کی وفات پہ اللہ کے راستے میں نکلی۔ تو ایسے یعنی لوگ نکلتے ہیں، اور اللہ کے اپنے رب کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر لی۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم بھی اس مبارک محنت کے اندر نکلنے کا ہمارا بھی ارادہ ہو کہ بھائی ہم بھی نکلیں گے، ہماری بھی صلاحیتیں، ہمارا بھی دل دماغ، ہمارا بھی پیسہ یہ اللہ کے مبارک دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو نیت تو ہے سب کی نا انشاءاللہ، اس کی نیت کریں، کوشش کریں، حرکت میں آئیں اور نکلیں اللہ پاک کے راستے میں، نقل و حرکت میں رہیں، پھر آپ اس کی برکت دیکھیں گے۔ اور یہ برکت آپ کی ذات تک نہیں ہوگی، یہ آپ کی نسلوں تک جائے گی، یہ آپ کی ایسی نسلوں تک جائیں گی آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسی برکت تھی۔ تو اس لیے مشقت تو ہے، سفر ہے، مشقت ہوتی ہے، آدمی کا مرضی کا کھانا نہیں ملتا، مرضی کا آرام نہیں ہے، واش روم مرضی کا نہیں ہے، بیماری بھی آتی ہے، تکالیف آتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس میں کیا رکھا ہے، کیا خیریں رکھی ہیں، وہ تو دیکھ کر کی نکل کر کے ہی وہ خیریں آدمی کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔